नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम शान सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से तीसरी नशस्त में हाज़िर हैं और मैं सोचता हूँ कि सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की शान के साथ साथ अहले बैत अतहार और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन, इनका जो आपस में रिलेशन था उसके बारे में भी थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए, ताकि एक मौजू अभी चल रहा है तो उसको चलने दिया जाए। मैंने कल बात की थी मुहर्रम पे इस गुफ्तगू को और इस टॉपिक को लाने की, लेकिन वल्लाह आलम मुहर्रम तक ज़िंदगी वफ़ा करे ना करे, तो मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ें भी लोगों के सामने आ जाएं, बेहतर हो जाएगा। अब ये देखें कि जो लोग सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के मुताल्लिक़ इस किस्म की बातें करते हैं, कहाँ सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की शान मुबारक और कहाँ ये दुनिया का माल। अफसोस है मुझे उन लोगों की ज़हनियत पर कि जो इतनी बड़ी हस्ती जो अपने बाबा के दीन के लिए अपने बच्चे तक कुर्बान कर दें, उनके मुताल्लिक़ दुनिया का थोड़ा सा माल के हवाले से उनके मुताल्लिक़ बात की जाए तो ये सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की शान को घटाने के मुतरादिफ है। और इसी तरह हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जंग के लिए माल के लिए फरमाया कि भाई जिसके पास जो है ले आओ, जितना कुछ दे सकते हो, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीवारों पर हाथ मारते चल रहे हैं। किसी ने पूछा कि आप ये दीवारों पे क्या ढूंढ रहे हैं? फरमाया कि औरतों की आदत होती है कि वो सुई को दीवार में टांग देती हैं। मैं चाहता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम ने माल फरमाया है कि माल लेकर आओ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में एक सुई भी ना बचे। ये हाल है उनका। और उधर सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का ये हाल है कि वो अपने बच्चे तक कुर्बान कर देती हैं अपने बाबा के दीन को बचाने के लिए। और उन लोगों के मुताल्लिक़ ये दुनिया के माल की बात करना, ये मेरी समझ से वाला तर है। मेरी समझ में ये बातें नहीं आती। हाय 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 हाय, हुक्म होगा अहले मैशर के दिन हुक्म होगा, आवाज़ आएगी कि अहले मैशर अपनी नज़रों को नीचा कर लें, अपनी गर्दनों को झुका लें, क्योंकि मेरे महबूब की शहज़ादी सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ ला रही हैं। 40,000 हूरों का झुरमट आगे, 40,000 पीछे और 40,000 दाएं बाएं। वहाँ लोगों को पता चलेगा कि सैयदा कायनात की शान क्या है, जब अहले मैशर, सारा अहले मैशर गर्दन को झुकाए हुए खड़ा होगा। उस जगह फिर उन लोगों को भी शर्म आएगी कि उन्होंने सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के मुताल्लिक़ क्या क्या छोटी छोटी बातें की हैं कि वो माल के लिए चली गई।
وہ مال کے لیے جائے گا جو اپنے بچوں تک قربان کر دیں؟ امپاسبل۔ حضرت امام عالی مقام امام حسن مجتبیٰ گھر پہ موجود ہیں اور دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ آپ باہر تشریف لاتے ہیں تو باہر ایک سائل کھڑا ہے۔ اس نے عرض کی امام عالی مقام فلاں ضرورت پڑ گئی ہے اور میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، مہربانی فرما کر میری کوئی مالی معاونت کی جائے۔ امام عالی مقام امام حسن مجتبیٰ آپ نے فرمایا کہ تو یہیں ٹھہر، میں ابھی آتا ہوں۔ اندر تشریف لے گئے اور 400 دینار کی ایک تھیلی لے آئے اور لا کر وہ تھیلی اس کے یوں کے یوں ہاتھ میں تھما دی اور فرمایا جاؤ اپنی ضرورت پورا کرو۔ وہ کبھی تھیلی کو دیکھتا تھا کہ مجھے ضرورت تو تھوڑے سے پیسوں کی تھی، امام عالی مقام نے تو پوری 400 دینار کی تھیلی لا دی ہے۔ وہ لے کر چلا گیا۔ بعد میں آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اہل بیت اطہار نے پوچھا کہ اب تو آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی ہے، اب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کمال جائیں آپ کے جملے پر، آپ کے جواب پر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ہمسایہ ہے اور مجھے اس کا درد پہلے کیوں نہیں محسوس ہوا؟ اسے میرے سامنے مانگنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اسے شرمساری ہوئی ہوگی۔ میں تو اس چیز پر رو رہا ہوں کہ میں اس کو شرمساری سے نہ بچا سکا۔ مجھے پہلے پتہ چلنا چاہیے تھا کہ اسے یہ ضرورت مند ہے اور میرا ہمسایہ بھی ہے۔ بچوں کا یہ حال ہے، بیٹوں کا یہ حال ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے، اور پھر پوتوں کا کیا حال ہے؟ معرکہ کربلا ہو چکا۔ حضرت امام عالی مقام امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگے کسی بستی میں۔ تو یزید کی فوج کا جو سپہ سالار تھا اس سے کوئی غلطی ہوئی اور یزید اور ابن زیاد نے اس کی موت کے آرڈر جاری کر دیے اور وہ فوج سے نکل بھاگا۔ کریا کریا بستی بستی پھرتا آخر اسی بستی میں آ گیا جس میں امام عالی مقام امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ رہے تھے، اور کوئی در نظر نہ آیا، یہی در نظر آیا۔ اور آپ نے اس کو اپنا مہمان رکھا، 6-7 دن تک خدمت کی، ہر طریقے کا خیال رکھا۔ اس کے بعد اس نے تو پہچان لیا تھا۔ اس نے عرض کی کہ حضور میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا، یہ کچھ کپڑے ہیں، یہ سامان سفر بھی ساتھ دیا، کھانے پینے کا سامان دیا، کپڑے دیے اور نقدی رقم بھی عطا فرمائی۔ فرمایا یہ تمہارے کام آئے گی سفر میں۔ اب اس نے لے لیں اور وہ چل پڑا۔ اس کے کچھ دور گیا تھا، اس کے قدم بوجھل ہو گئے اور اس نے سوچا کہ ایسا لگتا ہے کہ امام عالی مقام نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں ان کے والد کے قاتلوں میں سے ایک قاتل میں بھی ہوں۔ اگر پہچانتے تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ اس کے قدم بوجھل ہو گئے اور اس نے کہا کہ بتا دینا چاہیے، میں جا کے بتا دوں کہ میں آپ کے والد اور آپ کے بھائیوں اور آپ کے بچوں کے قاتلوں میں سے ایک قاتل میں بھی ہوں۔ بہتر ہے کہ میں یزید کی بدبخت کی تلوار سے مروں، قتل ہو جاؤں، تو بہتر یہ ہے کہ امام عالی مقام مجھے خود قتل کر دیں۔ وہ یہ سوچ کر واپس آیا۔ امام عالی مقام بیٹھے تھے،
اور آپ کے اصحاب بھی بیٹھے تھے، اور اس نے آ کے کہا کہ امام عالی مقام وہ کھڑا ہے، آپ حلقے میں تشریف فرما ہیں۔ اس نے کہا کہ امام عالی مقام، لگتا ایسا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ ہم تمہیں اس وقت سے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، جب تمہارے تیر اور تلواریں میرے بابا کے مقدس جسم پر، میرے بھائیوں کے اور ہمارے بچوں کے مقدس جسم پر تمہارے تیر اور تلواریں چل رہی تھیں۔ میں تمہیں اس وقت سے جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ اس کے پاؤں نیچے سے زمین نکل گئی اور اس نے عرض کی کہ حضور، جاننے اور پہچاننے کے باوجود میرے ساتھ یہ سلوک کیا؟ فرمایا ہاں، وہ تمہارا یزیدی کردار تھا جو تم نے نبھایا، اور یہ حسینی کردار ہے جو ہم نبھا رہے ہیں۔ یہ حسینی کردار ہے ہمارا۔ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ دنیا کے مال کی بات کر رہے ہیں۔ ساری دنیا سیدہ کے جوڑوں کا صدقہ کھاتی ہے۔ پتہ نہیں علم کہاں چلا گیا، ادب کہاں چلا گیا، عقل کہاں چلی گئی، شعور کہاں چلا گیا، سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی بڑی ہستی کے متعلق آپ یہ باتیں کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ باتیں کریں گے۔ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔